حال ہی میں ایک صاحب ہندوستان اور پاکستان میں ڈاکٹروں کے رویے اور اسپتال کے نظام کی بڑی لے دے کر رہے تھے۔ ان کی تان اس بات پر ٹوٹی کہ مہذب ممالک میں تو اس قسم کی باتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہ صاحب خود مغرب کے ایک ملک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھے کیا تھے، ایک زمانے سے وہ وہیں رہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مہذب ملک ہونے کی تسخیر بھی انہوں نے اپنے ہی ملک کے لیے کی تھی۔ اپنا ملک پاکستان یا ہندوستان نہیں، بلکہ مغرب کا خاص گورے لوگوں والا ملک۔ حالانکہ مغرب میں 25 ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں کے لوگ عموماً گورے سفید انگریزوں کے سے نہیں ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جگہیں بیشتر اپنے لوگوں کو بھاتی نہیں۔ خیر، تو ان حضرت کی یہ گورے لوگوں کے ملک کو مہذب کہنے کی بھی خوب رہی۔ میں تو مشرق میں رہنے والے مشرقی بزرگوں سے یہی سنتا آیا ہوں کہ تہذیب کا گہوارہ مشرق ہے اور تمام بدفعلیوں فحاشیوں کا اڈا مغرب ہے، اور یہ مغرب میں رہ رہے مشرقی صاحب بتا رہے ہیں کہ مہذب جگہ مغرب ہے۔ اس مشرق اور مغرب کے جھمیلے میں زیادہ الجھنے سے بہتر ہے کہ مشرق میں رہنے والے مشرقی صاحب اور مغرب میں رہنے والے مشرقی حضرت کا زوم میٹنگ پر ایک مناظرہ کروا دیا جائے کہ لو بھائی، یہ میٹنگ کا پاسورڈ ہے، حساب نپٹا لو کہ کون مہذب ہے۔ اس مناظرے کی شروعات مسکراتی ہوئی دعا سلام سے ہوگی، مگر خاتمہ اس پر ہوگا کہ دونوں حضرت ایک دوسرے کو ان کے آباء و اجداد میں نطفہ دوپہری کے خلل کا نتیجہ بتا کر ذلیل کر دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ مغرب میں رہنے والے مشرقی صاحب نے ترقی کی بنا پر شاید مغرب کو مہذب جانا ہے، کیونکہ ان کا ملک ڈیولپڈ کنٹریز یعنی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ویسے مجھے اس معاملے میں کچھ اختلاف ہے۔ آخر ترقی کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا کسی ملک میں اگر زیادہ لوگوں کے پاس روپیہ ہے تو کیا وہ ملک ترقی یافتہ ملک ہے؟ یقین جانیے یہ پیمانہ بے حد گمراہ کن ہے۔ لمبی اور چمچماتی کاروں، اونچی عمارتوں، ہوائی جہازوں پر سفر کرنے والوں کی ریل پیل اور بڑے بڑے گھروں کو دیکھ کر ممکن ہے آپ اس پیمانے کی بنا پر کسی ملک کو ترقی یافتہ ملک مان لیں گے، مگر جب آپ دیکھیں گے کہ انہی ممالک کے مرکزی علاقوں میں سٹون وال جیکسن کا مجسمہ لگا ہے، ایڈورڈ کارلسن، ونسٹن چرچل، رابرٹ رچمنڈ، کرسٹوفر کولمبس، لیپولڈ دوم، چارلز ہیملٹن کا مجسمہ لگا ہے، تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی اجڑ جگہ ہے کہ جہاں ایسے لوگوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو حیرت تب ہوگی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ان مجسموں کے ہٹائے جانے کی مانگ کرنے پر ٹرمپ اور بورس جانسن صاحب کچھ خائف سے ہیں۔ صرف خائف ہی نہیں، بلکہ ان کی پولیس نے غریبوں پر مظالم کرنے والوں کے مجسموں کے ہٹائے جانے کا مطالبہ کرنے والوں کو زد و کوب کیا، ان پر آنسو گیس چھوڑی۔ اس سے بھی بڑھ کر حیرت آپ کو تب ہوگی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ان مجسموں کے ایستادہ رہنے کی حمایت کر رہے ہیں، اور بیشتر یہی لوگ ان ملکوں کے نمائندے بھی ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے کہ یہ تمام واقعے امریکہ اور برطانیہ کے ہیں۔ لیجئے صاحب، اب اس ترقی والے پیمانے کا کیا بنے گا؟ کیا آپ اس پس منظر میں امریکہ اور برطانیہ کو ترقی یافتہ ملک مانیں گے، مہذب ملک مانیں گے؟ عموماً ترقی یافتہ ملک کے طور پر
لوگوں کو مسحور کرنے والے ملک امریکہ میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1,70,000 کو پہنچ چکی ہے۔ سائنسداں اور ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا طبی نظام بے حد ناقص ہے۔ یہ نظام صرف پیسہ کمانے کا ایک سفاک کاروبار ہے کہ جس میں غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں اور ہمارے ملک میں غریبوں کی کمی نہیں۔ ان گزشتہ مہینوں میں کورونا سے مرنے والوں میں بڑی تعداد غریبوں کی ہی ہے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ حکومت کی لاپرواہی سے اتنی موتیں ہوئی ہیں اور اس کا خون صدر کی گردن پر ہے۔ خون گردن پر ہے تو ہوا کرے ٹرمپ صاحب کو آنے والے انتخابات میں کامیابی کا یقین ہے۔ آپ کو حیرت تو ہوگی کہ اتنا سب ہونے کے باوجود ٹرمپ کو جیتنے کی امید ہے۔ آخر یہ یقین کس بنا پر؟ تو اس یقین کی بنا وہی ہے کہ جس بنا پر لندن میں ونسٹن چرچل کا مجسمہ اب تک اپنی جگہ پر کھڑا شان دکھا رہا ہے۔ آتا